نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 128 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک بڑے باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی آمد مبارک اور آقا علیہ السلام کے میلاد مبارک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. چونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے تو میں اسی حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد کا ذکر کرنا اور اس کا بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے. ایک فرق ہے بنیادی طور پر جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے امور کو، بہت ساری باتوں کو کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے یا بغض و عداوت کی وجہ سے حرام کہہ دیتے ہیں یا غلط کہہ دیتے ہیں یا بدعت اور گمراہی کہہ دیتے ہیں. ایک چیز اچھی طور پر ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حرام اور احترام میں فرق ہے. حرام اور احترام میں فرق ہے. ہم نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت ساری احترام والی چیزیں، محترم چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، حرام سمجھنے لگ گئے. یہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ بہت ساری گمراہی اس امت میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم نے احترام کو حرام کہنا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ رب العزت کا قرآن جگہ جگہ اپنے محبوب بندوں کا، اپنے محبوب بندوں سے منسوب مقامات کا، اپنے محبوب بندوں سے منسوب چیزوں کا خود احتراماً ذکر فرماتا ہے. بس یہ بات ذہن نشین اگر ہو جائے تو بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں کہ احترام اور حرام میں فرق قائم رہنا چاہیے. حرام ہر وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی، اور احترام ہر اس چیز کا ہے جسے اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، عظمت دی ہے اور شان دی ہے. اور یقیناً اس کائنات میں آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی عظیم ہے، نہ کسی کی عظمت ہے، نہ کسی کا مقام ہے، اور نہ ہی کسی کی شان ہے، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی اس سے مختصر. تو چند ایک مقامات قرآن مجید کے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اب یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہم اس میلاد لفظ کو چونکہ اردو زبان میں بولتے ہیں، یہ اردو زبان کا لفظ تو ہے ہی، مگر یہ عربی زبان کا لفظ ہے. میلاد، ولادت، پیدا ہونا. تو
تو میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برتھ ہونا. یہ بات یعنی ایسی نہیں ہے کہ عربی لغت میں داخل نہیں ہے یا ہم نے عربی لغت میں شامل کر دیا، نہیں، یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے. اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا ہے. جیسے آپ معروف واقعہ جانتے ہیں، ہم نے رات بھی اس کا ذکر کیا درس قرآن میں، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر. اللہ رب العزت نے اس ولادت کے ذکر کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ کس کس طرح اس جسم مبارک کو بنایا جا رہا ہے، اور جب بن جائے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم نے ان کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ واقعہ قرآن مجید میں بار بار آیا، ایک بار بھی نہیں. اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اس انداز سے فرمایا. ابھی تک ہم یہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میلاد کا ذکر کرنا کیا ہے. تو ذکر میلاد اللہ رب العزت کی سنت ہے. میں ایک آیت کریمہ پڑھ کے آگے جانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سورہ البقرہ کے آغاز میں 30 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا یہ جس ہستی کو میں پیدا کر رہا ہوں، جن کی تخلیق ہو رہی ہے، یہ دنیا میں میرا نائب اور خلیفہ ہوگا. اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر اس انداز سے کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے، مگر میں چند ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ولادت کا سورہ مریم کے آغاز میں، کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس دروازہ بند ہوتے ہوئے بھی اس محراب کے اندر، کمرے کے اندر، جہاں نہ کسی کی رسائی ہے نہ کوئی راستہ ہے، مگر ان کے پاس پھل آ رہے ہیں اور وہ بھی بے موسم پھل آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ بے موسم پھل جو تیرے پاس آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اس نیک عورت اور ولیہ کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ وہ اس سے بغیر راستوں کے بھی رزق مہیا کرتا ہے، اور اس سے اپنا تعلق دکھانے کے لیے بے موسم پھل دیتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اس وقت میسر ہے پھل وہ اسے دیا گیا ہے. تو یہ تو کوئی بھی لا کے دے سکتا ہے نا. بے موسم لا کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہی لا رہا ہے جو بے موسم پیدا کر سکتا ہے. تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. سورہ آل عمران میں جب انہوں نے یہ بات سنی کہ بے موسم پھل ان کو مل رہے ہیں تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ہنالک دعا، وہیں کھڑے ہو کر، وہیں کھڑے ہو کر. اب قرآن مجید یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ زکریہ علیہ السلام نے مجھ سے مانگا، مگر یہ بات بتانے کے لیے کہ کسی پاک مقام پر، کسی مبارک مقام پر کھڑے ہو کر مانگنا یہ بدعت اور گمراہی نہیں، انبیاء کی سنت ہے. تو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے مانگا. قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے ایک مبارک بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اب رب کائنات کیا فرماتا ہے اس مقام کی عظمت دکھانے کے لیے، فنادت الملائکہ، ملائکہ نے ان کو ندا دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ ابھی اس محراب میں کھڑے دعا کر ہی رہے تھے، ہم نے ان کو خوشخبری عطا کر دی کہ وہ مقبول جگہ تھی. اور کیا خوشخبری عطا کی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. اب یہ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے، ان کی آمد کا ذکر ہے، ان کے پیدا ہونے کا ذکر ہے، کوئی بھی اس کو آپ نام دیں، ان کی برت کا ذکر ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. پھر تفصیل سے آگے انہوں نے کہا کہ میں بڑھاپے میں ہوں، مجھے کیسے بیٹا ملے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا بے موسم پھل جو دے رہا ہوں آپ کو بھی ملے گا. پھر اشارہ دے دیا 3 دن روزہ رکھیں. اللہ رب العزت نے ان کو یہ تلقین فرمائی. اب اس سے آگے چلیں، جو عجیب بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے بی بی مریم کے میلاد کا ذکر بھی فرمایا ہے، ان کی ولادت کا ذکر بھی ہے، مگر میں چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ ذرا اگر قرآن مجید کو ہم پڑھ کر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میلاد کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے یا معاذ اللہ کیوں کر رہے ہیں ہم، تو انہوں نے پھر قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے. میلاد میں کیا بیان ہوتا ہے؟ میلاد میں کسی کا پیدا ہونا بیان ہوتا ہے نا، تبھی تو میلاد ہوگا. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا جب ذکر فرمایا تو بی بی مریم
کی پیدائش سے پہلے کی جو عورت کی کیفیت ہوتی ہے وہ ساری کیفیات بھی بیان فرمائیں کہ جب انہیں درد ذیل ہوا، جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے پیدائش سے پہلے، تو وہ ایک مکان کے کونے کی طرف چلی گئیں. اب اللہ رب اب یہ ایسا ذکر ہے کسی کی عورت کو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے درد ہونے کا، میں اور آپ نہیں کرتے، مگر کائنات کا مالک کر رہا ہے کہ بی بی مریم علیہ جن کی پاکی پر خود گواہیاں دیتا ہے، جن کی عظمت کا خود اعلان کرتا ہے، ان کی ولادت سے پہلے درد ذیل کا ذکر بھی خود کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کے میلاد کا ذکر کرنا میری سنت ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، پوری اس کیفیت کو بیان فرمایا، پھر ان کی ہاں ولادت ہونے کا ذکر فرمایا، پھر ان کو کھجور عطا کرنے کا ذکر فرمایا، پھر ان کو لوگوں کے جواب دینے کے لیے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، حکم دے دیا آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ بچہ کلام کرے گا. تو پوری اس ولادت کا ذکر اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں فرمایا. تو میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ یوں انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بولیے سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. اور یہاں میں ایک حدیث پاک جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اتنی تفصیل سے چونکہ اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کا ذکر فرما دیا تھا، تو یہ معمولی بات نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے یہ اعلان کروایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، میرے اس دن پر مجھ پر اور اس دن پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ولادت کے دن سلام پڑھنا، یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اور پھر فرمایا وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور دوبارہ جب زندہ کیا جاؤں گا، ان سب دنوں پر سلام ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ مریم میں. مگر میں آپ کو واقعہ معراج کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے امام طبرانی نے بیان فرمایا، ابن کثیر نے تفسیر قرآن عظیم میں بیان فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج شروع فرمایا تو راستے میں ہم تو وہ مختصر ذکر کرتے ہیں نا کہ مسجد اقصیٰ پہنچے، انبیاء کرام نے نماز پڑھی، پھر سدرۃ المنتہا اور کعبہ کا حسین چلے گئے، مگر درمیان میں اور بھی تفصیل سے واقعات ملتے ہیں. اس میں سے ایک بڑی لطیف بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب مکہ سے روانہ ہوئے تو کچھ مقامات ایسے تھے جہاں جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عرض کرتے تھے، انزل فصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نیچے تشریف لائیے اور یہاں 2 رکعت پڑھیے. جبریل امین عرض کرتے تھے. اس میں سے ایک مقام کا ذکر ہے، یہ عرض کرتے ہیں انزل فصلی، آپ تشریف لائیے آقا، اسی براق سے نیچے اتر آئیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز پڑھ لیجیے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فنزلت فصلیت، میں اترا اور میں نے نماز پڑھی. جب پڑھ چکے فقال اتدری این صلیت، تو آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں جبریل امین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ کیا میں آپ کو بتا دوں یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو 2 نفل پڑھائے گئے ہیں؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے کہا کہ صلیت بیت اللحم، آپ نے بیت لحم میں نماز ادا کی ہے. اب اتنا بات بیان کرتے تو شاید کسی کو شک رہ جاتا، تو جبریل امین نے اگلی بات کر دی، حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا، ولادت ہوئی تھی، برتھ ہوئی تھی، جو نام بھی آپ نے پیدا ہوئے تھے. تو اس مقام پر جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام سے 2 نفل پڑھانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یعنی اس میں کیا ہوگا؟ ملاقات تو اللہ سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور نفل وہاں پڑھا رہے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تاکہ جب میلاد کی بات آئے، میلاد کا ذکر آئے، میلاد کا مقام آئے، میلاد کا مہینہ آئے، میلاد کا دن آئے، تو اس دن عبادت کرنا، ذکر کرنا، بیان کرنا، یہ اللہ کی بھی سنت ہو اور جبریل امین کا بتانا بھی ہو اور آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں. پھر اب میں نے چونکہ یہ کہا کہ آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، تو اس پر میں چند ایک حدیث ہیں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام میں حدیث پاک آئی، اور حدیث پاک یہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے گزارش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ جو پیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں منڈے، اس کی حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت، کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں.
اس روزے کو پیدائش سے جوڑا، اپنی ولادت سے، یہ میرے میلاد کا دن ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور اس پر ہم نے پہلے بہت بات کی ہے کہ پہلی امتوں کا طریق یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی خوشی کی بات آ جاتی تھی تو وہ اس خوشی کے دن میں روزہ رکھا، ان کے پاس خوشی سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ یہ جو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث میں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ یہ بخاری شریف کتاب الحج کی حدیث ہے، بخاری شریف کی۔ عرض کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کانوا یصومون عاشورا قبل ان یفرض رمضان، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب وہ کیوں رکھتے تھے؟ وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، اس دن کعبے کا غلاف چینج کیا جاتا تھا، اس پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، تو وہ برکت کا دن تھا، تو خوشی منانے کے لیے اس دن ہم روزہ رکھتے تھے۔ پھر فرمایا فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ نے رمضان فرض کر دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن شاء ان یصومہ فلیصمہ، جو اس دن روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ آج کے بعد بھی بے شک رکھے، فرض نہیں رہا اس لیے فرما دیا، مگر یہ دن چونکہ مبارک ہے، جو رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے روزہ، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ ومن شاء ان یترکہ، اگر کوئی ترک کرنا چاہتا ہے فلیترکہ، تو وہ بے شک ترک کر دے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میرا میلاد کا دن ہے۔ تو جیسے میں نے قرآن مجید کے چند مقامات سے آپ کو بتایا کہ میلاد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب احادیث پاک سے یہ بات کہتا ہوں، جیسے پہلی حدیث میں نے آپ کو دے دی، آقا علیہ السلام کی اپنی سنت مبارک ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ اور وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت فرمایا، امام بہقی نے بھی اس کو روایت فرمایا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت فرمایا، اور اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، ان واصلۃ بن اسقع رضی اللہ عنہ، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ یقول، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے اللہ رب العزت نے کنانہ کو چنا، اس نے انتخاب کر لیا اس کا۔ واصطفیٰ قریشن من کنانہ، اور کنانہ میں سے پھر قریش کو چنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھ محمد مصطفیٰ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اپنی ولادت کا پورا ذکر فرمایا کہ پوری کائنات میں سے اللہ رب العزت نے کیسے مجھے چنا ہے، کس طرح خاص کر کے بڑے عظمت والے خاندان میں مجھے رکھا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سیدنا جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عن جبرائیل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرق اور مغرب سارا گھوم کر دیکھا ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ میں نے گھوما ہوں اور میں دیکھا ہے میں نے، فلم اجد رجلا، میں نے کوئی شخص نہیں پایا، افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا، ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے بہتر میں نے کوئی گھرانہ اور گھر خاندان نہیں پایا میں نے۔ حضرت جبریل امین، ہم کہتے ہیں نا گواہی وہ دے جس نے دیکھا ہو، تو یہ وہ ہیں جنہوں نے 1.25 لاکھ کو دیکھا ہے، جو ہر نبی کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہر نبی کا زمانہ دیکھا، ہر نبی کی امت دیکھی، ہر نبی کے لوگ دیکھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں نے نہ مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی ذات کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ دیکھا۔ اب جو حدیث پاک میں آپ کو دینے لگا ہوں، اس کو ذرا بڑی توجہ سے سنیے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام نے ایک بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ایمان افروز بات فرمائی ہے، اور وہ بات یہ ہے، ہاں بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ولدنی، یہ جو میری ولادت اور میرا میلاد ہوا ہے، اس کے بارے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ خود آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری ولادت نہیں ہوئی مگر من صفاح، ساری جو میری ولادت اور میرا میلاد ہے اس میں کہیں ناپاکی نہیں ہے، کہیں پر بھی
اس کا مطلب کیا ہے آگے آپ سمجھ جائیں گے. اہل الجاہلیہ شیئن، جہالت کی شے کی کوئی ناپاکی اس کے اندر نہیں ہے. وما ولدنی الا نکاح کا نکاح الاسلام، حتیٰ کہ میرا جو ولادت ہوئی ہے وہ عین اسلام کے نکاح کے مطابق نکاح کے طریق پر ہوئی. اب یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کی امام طبرانی نے بیان فرمائی، امام بہقی نے روایت فرمائی، امام حیثمی نے روایت فرمائی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو ولادت ہوئی ہے وہ پوری اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق، جو راستہ ہے حلال کا وہ کوئی جاہلیت اور گمراہی نہیں ہے، نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں. ابھی اپنے میلاد کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب اس کے بعد جو حدیث پاک دینا چاہتا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سنیے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے. اب اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا، امام ابن ابی شیبہ نے، یہی الفاظ ہیں مختلف طرق کے ساتھ. اسی حدیث پاک کو امام بہقی نے بھی، امام طبری نے بھی، امام بغوی نے بھی، ابن عساکر نے بھی تفصیل سے، امام حاکم نے بھی اس کو روایت فرمایا، امام احمد الطبرانی نے بھی روایت فرمایا. مگر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اس کے ذرا الفاظ دیکھیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے درمیان ایک بڑی عظمتوں والا رسول تم میں سے تشریف لے آیا ہے. اب اس حدیث کے بارے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، امام سیوطی نے، امام شوکانی نے اس کو روایت فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. اب اس کا مطلب کیا ہے ذرا غور سے سنیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ تمہارے درمیان جو بیٹھے ہوئے ہیں اور موجود ہیں تو تمہیں تو ان کی قدر نہیں ہے، ان کے مقام کی. تمہارے درمیان ہے نا، اس لیے تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جب یہاں تھے ہمارے پاس معراج کی رات، اس لیے اشارہ یہ دیا انفسکم، تم میں سے. تو اب صحابہ کرام جانتے تھے کہ انفسکم پہ جو غور دیا گیا ہے، تو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا. فقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا، اور سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ما معنی من انفسکم، آپ ذرا وضاحت تو فرما دیں. یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہیں ہم جیسا ہی نہ سمجھ لیں نا، جو آپ ایک جیسا سمجھنے لگ گئے ہیں. تو حضور مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان پاک سے ہی اس کی وضاحت فرما دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال نسبا و سحرا و حسبا، چاہے نسب کی بات ہو، چاہے حسب کی بات ہو، چاہے خاندان کی بات ہو، چاہے سسرال کی بات ہو، چاہے رشتہ داروں کی بات ہو، ہر معاملے میں تمہیں بتا رہا ہوں لیس فی ولا فی آبائی، مجھ میں اور میرے سارے آبا و اجداد میں. حسب کی بات، نسب کی بات، سسرال کی بات، چونکہ رشتہ ہوتا ہے نا، آگے بات بڑی تھی، دونوں خاندانوں کی بات. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فیا مجھ میں، ولا فی آبائی، اور میرے آبا و اجداد میں بھی. اب اتنا کافی تھا، مگر آقا علیہ السلام نے وضاحت کی ملدن آدم علیہ السلام تک میرے آبا و اجداد میں، میرے باپ، دادا، پردادا، اوپر چلے جاؤ آدم علیہ السلام تک، یہ جو میرا نسب مبارک ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کلنا نکاح، آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے لے کر میرے والد گرامی حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ تک کوئی ایک جوڑا بھی رشتہ نکاح کے بغیر قریب نہیں آیا. اس طرح اللہ رب العزت نے میرے نسب کو پاک رکھا ہے، اس طرح میری ولادت ہوئی ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے مجھے عظمت عطا کی ہے کہ روح زمین پر مجھ سے لے کر اور میرے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک میری ولادت اتنی پاکیزہ ہے کہ جو بھی ہمارے بزرگوں میں جس کا بھی تعلق بنا میاں بیوی کا، وہ اس زمانے میں نکاح سے بنا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے میلاد کا اور عظمت میلاد کا ذکر اس انداز سے فرمایا، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کچھ لوگ بات کر رہے تھے آقا علیہ السلام کے حوالے سے، اس پر میں کسی ربیع الاول کے وقت اگر موقع ملا تو اس پہ بات کروں گا. محمد جو لفظ ہے نا، محمد، اس کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد. اس لفظ کا مطلب یہ ہے، نام کا مطلب وہ ذات جس کی تعریف پر ہی تعریف ہو. ورڈ کے میننگ ہوتے ہیں نا، اس ورڈ کا میننگ ہی یہ ہے، وہ جس کی ہمیشہ تعریف ہی ہو. تو اب عربی زبان کا لفظ تھا، تو ایک دن کافروں نے یہ کہا کہ اگر تم ان کو نہیں مانتے تو محمد نام کہنا چھوڑ دو، اس کا تو مطلب ہی یہ ہے تعریف والا.
ان کی اپنی زبان تھی نا، ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے نام کو بدل دیا معاذ اللہ. وہ برا بلا کہنے لگے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جس کا نام لے رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں، میں تو ہوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو میرا رب محمد کہہ رہا ہے، میں تو محمد ہی ہوں، وہ جس کا نام لے رہے ہیں وہی ہوگا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کافروں سے بڑی بری بات سنی ہے، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے. میں نے اس لیے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا نا، میرا دل بہت دکھی ہے یا رسول اللہ. وہ بڑی غلط بات کر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. اب یہ سے اگلی بات ہے کہ میلاد کا ذکر چلو کہتے ہیں کر رہے ہو تو گھر میں بیٹھ کے کرو، منبر پر بیٹھ کر کرو. یہ بھی آقا کی سنت ہے. جب یہ بات سنی کہ میرے بارے میں ناگوار جملہ سنا ہے اور میرے صحابی کے دل پر تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، تو جب آقا علیہ السلام نے سن لیا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف لے آئے. فقال آقا علیہ السلام نے فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں. وہ باہر کچھ سن کے آ گئے تھے نا، تو بتاؤ میں کون ہوں. فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرا منصب ہے، یہ جو رسول اللہ کی تم بات کر رہے ہو یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا منصب ہے، یہ اللہ نے مجھے شان دی ہے، رسالت عطا کی ہے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ محمد ہوں جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور وہ عبداللہ جس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ رب العزت نے جب مخلوقات بنائی تو فجعلنی فی خیرہم، اللہ رب العزت نے سب سے بہترین مخلوق انسان میں مجھے رکھا، جو اشرف المخلوقات ہیں سب سے بہترین میں رکھا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنانے کے بعد پھر دو فرقے بنائے. فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر اللہ رب العزت نے وہ دو فرقے کون سے ہیں، ایک عرب اور ایک عجم. تو فرمایا اللہ رب العزت نے فجعلنی فی خیرہم فرقہ، عرب جو بہترین ہے اس میں مجھے رکھا، اس گروہ کے اندر. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ رب العزت نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور مجھے سب سے بہترین قبیلے کے اندر رکھا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ رب العزت نے گھرانے بنائے، خاندان. فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو اللہ رب العزت نے مجھے سب سے بہترین گھر میں رکھا، گھرانے میں رکھا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا، کہ چاہے گھرانے کی بات ہو، چاہے خاندان کی بات ہو، چاہے فرقے کی بات ہو، چاہے قبیلے کی بات ہو، چاہے ذات کی بات ہو، روئے زمین پر محمد مصطفیٰ سے افضل کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے اس انداز سے خود اپنے میلاد کو بیان فرمایا. اب میں نے آپ کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی سنت کے حوالے سے چند ایک مقامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے، اور آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے بھی اس کا ذکر فرمایا. چونکہ میلاد پاک کا مہینہ اس کی آمد ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ میلاد میں کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ ایسی محافل میں شریک ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے جہاں آقا علیہ السلام کی عظمت کی بات ہوتی ہے اور جہاں آقا علیہ السلام کی شان کی بات ہوتی ہے. شروع میں کچھ لوگ نہیں تھے، میں وہ جملہ دہرا دیتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں. ایک احترام ہوتا ہے اور ایک چیز حرام ہوتی ہے. ہماری بدقسمتی ہے ہم نے احترام کو بھی حرام بنا دیا ہے. جس چیز کا، جس عمل کا تعلق احترام کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، اسے ہم حرام کہنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یہ حضور کے احترام میں ہے، حضور کی تعظیم میں ہے، یہ حرام نہیں ہے. حرام ہر وہ شے ہے جو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دی. اگر میلاد کا ذکر حرام ہوتا اللہ انبیاء کا میلاد قرآن میں بیان نہ کرتا، اور آقا علیہ السلام خود اپنے میلاد کا ذکر نہ فرماتے. تو میلاد کا ذکر کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.